اس ویڈیو کو لائک کریں، مزید معلومات کے لیے نیوز نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز نیٹ ورک کی ایک اور نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ پیارے دوستو، عید قربان ہمارے قریب آ چکی ہے۔ سب لوگ اپنے پاس جتنی توفیق اللہ نے دی ہے سنت ابراہیمی ادا کرتے ہیں۔ عید قربان ہمیشہ حضرت ابراہیم کی ایک بڑی سنت زندہ رکھنے کے لیے ادا کی جاتی ہے، اسی لیے اس عید کو قربانی والی عید کہتے ہیں۔ اس سے ایک بات جو دل و دماغ میں رکھنے والی ہے کہ عید الاضحیٰ کو قربانی والی عید کہ یہ عید جانور ذبح کرنے اور گوشت کھانے کا نام نہیں ہے، یہ احساس، جانساری، ہمدردی، تقوی، عبادت۔ اسی لیے قربانی کرنے والوں کو اپنی نیت خالص رکھ کر قربانی کرنی چاہیے۔ سورۃ الحجاج میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تک تمہاری قربانیوں کا گوشت یا کھال ہرگز نہیں پہنچتی بلکہ آپ لوگوں کی محبت پہنچتی ہے۔ اور پیارے دوستو، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے اللہ پاک بندے کا دل دیکھتے ہیں اور اس کی نیت کیا ہے۔ اور بڑا جانور لیتے وقت انسان کی نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ ہم اپنے محلے میں روب جمائیں گے اور اپنے رشتہ داروں میں روب رکھیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ ہم نے کتنا مہنگا اور کس طرح کا جانور لیا ہے۔ اور پیارے دوستو، جب بھی آپ کوئی جانور وغیرہ لیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی قربانی ضرور کیا کریں، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی امت کے نام کی قربانی کیا کرتے تھے۔ اور دوستو، عید قربان کے دن قربانی کا گوشت اکٹھا کرنے کی نیت سے ہرگز نہ آؤ بلکہ قربانی اس نیت سے کرنی چاہیے کہ قربانی کا گوشت غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بے سہارا لوگوں تک پہنچ سکے۔ اور قربانی والے دن ہمیشہ کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، وہ یہ کہ آج کل ہمارے اس ماحول میں جس طرح قربانی کی جاتی ہے سب جانتے ہیں۔ کچھ لوگ قربانی کے نام پر اپنے مال و دولت کی نمائش کرتے ہیں اور کچھ لوگ قربانی اس نیت سے کرتے ہیں کہ اچھے اچھے پکوان تیار کیے جائیں گے اور خوب لطف اندوز ہوں گے۔ اور کچھ لوگ قربانی کرتے تو ہیں مگر گوشت پہلے ہی دوست رشتہ داروں کے من پسند کا حصہ اتار کے ان سب کو راضی اور خوش کرتے نظر آتے ہیں، اور جو ہڈیاں یا پھر چربی والا گوشت باہر ہمسایوں اور ارد گرد لوگوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے بھی موجود ہیں جو کہ عید سے پہلے بڑی بڑی فریج خرید لیتے ہیں، اس نیت کو دل میں رکھ کے کہ کافی عرصے تک اس کو کھائیں گے اور مختلف دعوت اڑائیں گے۔ افسوس کہ ایسے لوگوں کو قربانی کا گوشت اور دعوت ہی نظر آتی ہے، در حقیقت قربانی کیا ہے یہ نہیں جانتے۔ پیارے دوستو، ایک واقعہ آپ کو بتانا چاہوں گا ایک غریب آدمی کا جس کی نہ تو کوئی اولاد تھی اور نہ ہی اس کی کوئی بیوی تھی، اور وہ خود بھی کافی بوڑھا ہو گیا تھا۔ میں دیکھتا ہوں کہ عید قربان ہے، ہر طرف لوگ بھاگ دور میں مصروف ہیں، اتنے میں ایک چھوٹا سا بچہ دیکھتا ہوں کہ وہ چھوٹے سے برتن میں گوشت کا سالن لیے اس بزرگ کے گھر داخل ہوتا ہے اور خاموشی سے اس کے پاس چلا گیا۔ جب میں نے دیکھا کہ وہ بزرگ چولہے کے پاس کھڑا پانی ابال رہا تھا، دل میں خیال آیا کہ گوشت پکانے کی تیاری ہو رہی ہے۔ اتنے میں چھوٹے سے بچے نے پکا ہوا گوشت کا سالن یہ دیتے ہوئے پیش کیا کہ یہ سالن ابو نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ بچے کے اتنا کہنے کی دیر تھی کہ وہ بزرگ بہت خوش ہوا اور رونے لگا۔ بزرگ کو روتے دیکھ کے مجھ سے رہا نہ گیا، میں پاس گیا اور بزرگ سے رونے کی وجہ پوچھی، اور اس بزرگ نے مجھے جو بتایا تو میرے جذبات بھی میرے قابو میں نہ رہے اور میں بھی رو پڑا۔ اس بزرگ آدمی نے بتایا کہ میں عید قربان کے کچھ دن پہلے بہت خوش تھا کہ عید قربان آ گئی ہے، اب میں دل بھر کے گوشت کھاؤں گا۔ جیسے آج عید قربان ہے بیٹا، میں صبح سے گھر کے دروازے کو دیکھ رہا ہوں، کبھی باہر دروازے پہ کھڑا ہوتا ہوں اور اس وقت عصر کا وقت ہو گیا ہوتا ہے اور کوئی بھی گوشت دینے نہیں آتا، اور بھوک کی وجہ سے میرے سے رہا نہ گیا اور میں بازار سے دال لے کر آیا ہوں، سوچا کہ پکا کے اس سے روٹی کھا لیتا ہوں، رات تک کسی نہ کسی جگہ سے گوشت آ جائے گا۔ اور جب کہ میں دال پکانے ہی لگا تھا کہ یہ بچہ گوشت کا سالن لے کے آیا، اور میں خوش بھی ہوں اور غمگین بھی، اور میں غمزدہ اور خوش اس لیے ہوں کہ
मुझे भी ईद कुर्बान में गोश्त खाने को मिला। गमज़दा ये सोच के हूँ कि इस गोश्त में हम गरीब लोगों का कोई हिस्सा नहीं। इस सारे वाक़ये सुनने के बाद मेरी आंखों से आंसू की कतार जारी हो गई। मैं क्या देखता हूँ कि वो बच्चा जो सालन लाया था वो भी रो रहा था। बच्चा भाग कर घर गया और अपनी अम्मी को सब बताया और माँ के भी आंसू निकल आए और माँ ने फौरन ही एक बर्तन लिया और उस बर्तन को पूरा गोश्त से भर दिया और कहा जाओ उस बुजुर्ग को दे आओ। और इतनी ही देर में मैं भी कुछ गोश्त घर से ले आया। मैं और बच्चा इस बुजुर्ग के घर एक साथ दाखिल हुए। जब हमने सारा गोश्त उस बुजुर्ग को दिया तो उस बुजुर्ग की खुशी की कोई इंतहा ना थी। वो बुजुर्ग खुशी से बोले कि मेरी भी ईद हो गई, मैं भी आज गोश्त के मजेदार जायके से लुत्फानंदोज होऊंगा और जी भर के गोश्त खाऊंगा। प्यारे दोस्तों, ईद कुर्बान का वक्त करीब आ चुका है। मेहरबानी फरमा कर इस ईद अगर कुर्बानी करें तो फ्रिज को भरने और दोस्तों रिश्तेदारों को ही ना बढ़ाएं, बल्कि गोश्त बराबर हिस्सा करने के बाद इन लोगों तक पहुंचाएं जो इनके हकदार हैं। अल्लाह ताला आपके मालो जान में बरकत आ फरमाए और आपकी कुर्बानी को कबूल फरमाए, आमीन। दोस्तों, न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। शुक्रिया।